اگر یہ 3 خواب آپ کو نظر آتے ہیں تو سمجھ جانا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ 3 خواب یہ ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ 3 خواب جس سے کسی بھی شخص کو آتے ہیں، یعنی اسے 3 خواب یہ آتے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو 3 خواب کون سے ہیں، اس کے بارے میں اور ان کی تعبیر کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیا پتہ یہ خواب آپ کو بھی آتے ہوں۔ پچھلا پہر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت ناظر صرف یہ کہ خاطر جمی حاصل ہوتی ہے، بلکہ وہ نزول ملائکہ، سعادت اور قبول دعا کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس وقت دیکھا ہوا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ تاہم کسی خواب کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خواب سچا ہے اور اس کا وقوع یقینی ہے۔ اسی لیے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے محض ایک رہنمائی اور بشارت ہوتی ہے، کوئی حجت شرعی نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر یہ اس وقت کی بات ہے جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا تھا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ چلیں گے تیرے ساتھ کوئی چال، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف، علماء کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف نے جو خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے، سب اس وقت اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے یعنی حضرت یوسف اور بنیامین ایک والد سے تھے اور باقی بیٹے ان کی دوسری اہلیہ سے تھے۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا کہ دوسرے سوتیلے بھائیوں کو اس خواب کی وجہ سے حسد نہ ہو اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر یوسف کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر بیٹھے، یعنی خواب حسد کا باعث بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں اس شر سے بچنے کی راہ دکھاتا ہے۔ مفہوم اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرو جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے اور وہ نقصان دہ نہ ہوگا۔ باحوالہ بخاری کتاب التعبیر۔ خواب کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ جب صبح کی نماز آپ پڑھ لیتے تو صحابہ کی طرف چہرہ اقدس پھیر کر تشریف فرماتے اور پوچھتے، مفہوم، تم میں سے کسی نے پچھلی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الروائی۔ انسان کی نصف زندگی خواب میں ہے اور نصف زندگی بیداری ہے۔ غور کیجئے، اور تو خواب ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ خواب کو مذاق سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن اور حدیث کے اس کی اہمیت وضاحت سے ہے۔ پیارے دوستو، یہ 3 خواب جس آدمی کو آتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے۔ تو آئیں دوستو، جانتے ہیں وہ 3 خواب کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں خواب کی پہلی حالت۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر جو نکالتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں اور اللہ آپ کو بہت ہی زیادہ عنقریب عزت دینے والا ہے، اور آپ کا رتبہ اور شان اللہ تعالیٰ بلندیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ کی عزت اور آپ کی صفائی اور آپ کی شان دنیا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو دوستو، یہ ایک خواب اگر آپ کو آتا ہے کہ اگر آپ اپنے خواب میں دیکھیں کہ آپ خود قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ جانا یہ اس چیز کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے رستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین ہیں۔ اور تو اگر آپ جوان ہیں، یعنی آپ کو یہ خواب جوانی کی حالت میں آتا ہے، تو یقین مانیے یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور جوانی کے اندر جس انسان کو یہ خواب آتا ہے تو سمجھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک اچھا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ تو یہ خواب جس کو آتا ہے اگر وہ دیکھے کہ وہ اپنے خواب میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں برسانے والا ہے۔ تو دوستو، دوسرے خواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کون سا دوسرا خواب ہے جس کو اگر ہم نے دیکھا تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر بے شمار رحمتیں برسانے والا ہے۔ تو دوسرا خواب کون سا ہے، آئے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ خواب کی حالت میں نہا رہے ہوں تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑی بات ہے، اور ویسے تو آپ جب نہاتے ہیں تو اس دنیا میں روزانہ جب آپ نہاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی غلاظت دور ہو جاتی ہے، گندگی دور ہو جاتی ہے، آپ کا جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب آپ نہا کر باہر نکلتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے اور آپ کا دن بہت ہی اچھا بھی نکلتا ہے۔ خواب کی حالت میں جب آپ دیکھو کہ آپ نہا رہے ہیں تو یہ ہوگا اللہ رب العزت آپ سے گندگی دور کر رہا ہے، آپ کے ذہن سے جو غلط
خیال ہیں وہ ختم ہوں گے اور آپ اچھائی کی جانب بڑھیں گے اور آپ نیکی کی طرف رواں دواں ہیں۔ آپ ایک ایسا مقام پر چڑھ چکے ہیں جہاں پر ایک اللہ والا ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بندے ہوتے ہیں، انہی کو یہ خواب آتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ خواب بڑھاپے میں آتا ہے یا آپ کو یہ خواب جوانی میں آتا ہے، تو اگر آپ خواب مان لو جوانی میں آتا ہے تو اس کی تعبیر تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جوانی میں اللہ تعالیٰ آپ سے بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے اور آپ کی عزت اعلیٰ مرتبے پر جانے والی ہے، آپ کی شان و شوکت بننے والی ہے اور آپ ایک بلند درجے پر رواں دواں ہونے والے ہیں۔ مگر آپ کو یہ خواب جوانی میں آتا ہے جس میں آپ نہا رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیے گا آپ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے رستے پر جا رہے ہیں، یعنی آپ نیکی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ دوستو یہ خواب آپ کو بڑھاپے میں آتا ہے تو آپ سمجھ جانا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے بھی گندگی کو دور کر دے گا۔ دوستو تیسرا خواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں اپنے خواب میں کہ آپ مصلی پر بیٹھے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے زاروں قطار رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہوتا ہے تو یہ خواب انہی بندوں کو آتا ہے جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ خواب ہر کسی کو نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیتا ہے جو بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو جو لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے اور ان سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کی بات کریں اگر ایک عام آدمی رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مسلسل ذکر میں کر پاتا ہے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن ایک اللہ والا چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جائے، چاہے اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کا دل کرے یا نہ کرے، وہ رات کے پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور ایسا شخص اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزار دیتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی۔ تو پیارے دوستو ہم کو یہی بتانا چاہتے ہیں، جو 3 خواب اگر آپ کو آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اگر آپ کو یہ خواب آتے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں اور آپ کے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کی عزت اس دنیا میں بڑھنے والی ہے، اس دنیا کے اندر کامیابی، عزت اور دولت اور شہرت آپ کے قدموں کے آئے گی، اور آخرت میں آپ کو ایک عظیم عالیشان مرتبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ ناظرین گزارش ہے کہ آپ کو یہ خواب نہیں آیا، یعنی آپ کو یہ تینوں میں سے کوئی بھی خواب نہیں آیا، تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ ضرور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سب یہی بتانے والے تھے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔